وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، تحقیق وہ لوگ جو اس حال میں وفات سے دوچار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حال میں فرشتے ان کو وفات سے دوچار کرتے ہیں، یعنی ان کی روح قبض کرتے ہیں جبکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنا یہ ایک خاص تعبیر ہے، ایک ایکسپریشن ہے جو قرآن حکیم اختیار کرتا ہے گناہ کے لیے، اور گناہ میں شدید ترین جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک کرنے والے حالت شرک میں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک صورت۔ دوسری یہ کہ جن کا ایمان معتبر نہیں ان کے معنی میں، اور جو اس سے کم یعنی شرک سے نیچے نیچے دیگر گناہ ہیں ان کا اختیار کرنے والے ہیں، اسی حال میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان سے سوال کرتے ہیں فرشتے، قالو، ان سے کہتے ہیں فیما کنتم، کس حال میں تھے تم؟ قالو، تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے وہ لوگ کہ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور وہاں کمزور بنا لیے گئے تھے اور وہ دبا لیے گئے تھے، روک لیے گئے تھے، دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، تو ان کو حکم یہ تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس بات کو کہ علماء کی رائے ہے اس بارے میں کہ اس زمانے میں چونکہ ہجرت شرط ایمان کے طور پر متعین کی تھی، تو جو ہجرت نہیں کر رہے تھے وہ اس شرط کو پورا نہیں کر رہے، اس لیے ان کے بارے میں سخت بات بھی فرمائی گئی۔ فرمایا کہ تم کس حال میں تھے؟ قالو، انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، دبا لیے گئے تھے۔ قالو، تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ اگر ایک جگہ احکامات شریعت پر عمل پیرا ہونا ممکن نہ ہو تو بندہ مومن کا تعلق تو آسمان سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے۔ وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے، یعنی آسمان والے کے ذمہ ہے، تو وہاں سے ہجرت کیوں نہیں کرتے، وہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب متحدہ ہندوستان میں ایک زمانے میں علماء نے یہ متفقہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہ دارالحرب ہے اور یہاں سے ہجرت کر جانا ضروری ہے، تو اس موقع پر بہت سے مسلمان وہ افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے، جس کو کہ یہ ہجرت افغانستان کی مہم سے تعبیر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اور مہمات بھی چلتی رہیں، تو معلوم ہوا کہ کسی علاقے میں اگر دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو وہاں کے رہنے والوں کے لیے پھر ایک خاص درجے پر، ایک خاص سطح تک اگر ممکن نہ رہے تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ کسی ایسی سرزمین کو ہجرت کر جائیں جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہو۔ یہ فیصلہ ہر شخص نے خود نہیں کرنا، اس زمانے کے جو اصحاب اجتہاد ہیں، درجہ اجتہاد پر فائز علماء ہیں، ان کا یہ موقف ہو، وہ یہ دیکھیں حالات کو اور اس کے بعد یہ حکم جاری کریں، تو پھر ایسا کرنا درست ہوتا ہے۔ فاولئک مأواہم جہنم، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور برا ٹھکانہ ہے، وہ پھیر کے جانے یعنی پھر کر جانے کے اعتبار سے بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین، اب اس میں سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، سخت حکم میں سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو کمزور ہو جائیں، من الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، اور وہ کوئی راستہ نہ رکھتے ہیں۔ حیلہ بمعنی تدبیر۔ معلوم ہوا لفظ حیلہ ہر وقت برا نہیں ہوتا، بعض اوقات حیلہ شرعیہ بھی ہوتا۔ آج ہمارے بول چال میں یہ لفظ یعنی منفی معنی میں استعمال ہونے لگا کہ یہ ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے۔ حیلہ شرعیہ بھی ہوتا ہے، کہیں پر کوئی چیز تدبیر اختیار کی جائے، کسی جائز مقصد تک پہنچنے کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے تو اسے حیلہ شرعیہ کہتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں بھی اس حوالے سے باب قائم کیا گیا اور بتایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے بعض صورتیں ایسی منقول ہیں جس میں جائز مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا گیا تو اسے حیلہ شرعیہ قرار دیا۔ اگر مقصد باطل ہو، اس تک جانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ حیلہ باطلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ اعراف میں تفصیل دیکھیں گے۔ یہاں بمعنی تدبیر کیا ہے؟ راہ کی تدبیر، راستہ ان کو نہیں سوچتا، راستہ جانتے نہیں ہیں، اسی طرح سفر کا سامان نہیں ہے ان کے پاس۔ حیلتن، کوئی راستہ نہیں ان کے پاس، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ راہ نہیں جانتے۔ فاولئک عسى اللہ، تو پس امید ہے ایسے لوگوں کی بابت کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان یعفو عنہم، کہ ان سے درگزر فرمائے، انہیں معاف فرما دے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نہایت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو ہجرت کرے
اللہ کے راستے میں یجد فی الارض پائے گا زمین میں مراغمن جگہ، یعنی رہنے کو جگہ مل جائے گی، کثیرن بہت سی، وسعتن اور فراوانی بہت سی۔ سعتن کے معنی ہے جو کچھ گزران کے لیے چاہیے ہوتا ہے، یعنی وسعت رزق اللہ وہ بھی عطا فرمائیں گے، مراغمن یعنی رہائش کے لیے، قرار پکڑنے کے لیے جگہ اللہ وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ کہیں اور جاؤں گا تو کیا ہوگا، جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہت کچھ فراوانی اور وسعت کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَخْرُجْ من بیتہ، اور جو نکلے اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ ہجرت کی نیت کرتے ہوئے، ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت اور راستے میں اسے موت آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ تو اس کا اجر تو اللہ کے ہم محفوظ ہو گیا۔ چونکہ راستہ خطرناک تھا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یعنی مختلف بستیوں سے وہ نکلیں اور مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے آنا چاہتے ہوں، تو راستے میں کفار انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس اندیشے کو ختم کیا گیا کہ اگر راستے میں تمہیں نقصان پہنچے گا تب بھی یاد رکھو کہ تمہارا اجر تو تمہاری نیت پر موقوف ہے۔ جو شخص جس نیت سے کسی کام کا آغاز کرتا ہے اس نیت کے موافق اسے اجر ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اور اس حدیث میں بھی ذکر کیا گیا کہ اس حدیث میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا کہ جو شخص جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کو وہی کچھ دیا جائے گا۔ کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جو ہجرت کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو وہ جس نیت کے ساتھ نکلا وہی کچھ اس کو مل کر رہے گا۔ تو نیتوں پر دار و مدار ہے اعمال صالحہ کا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو تحقیق نیک نیت ہجرت کرنے والا، ہجرت کی نیت سے نکلنے والا، راستے میں اگر موت بھی آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ہم محفوظ ہے۔ اور یہی قاعدہ بقی اعمال میں بھی ہے کہ انسان کے ذمے تو آغاز کرنا ہے، جس خیر کی نیت کے ساتھ وہ کسی خیر کے کام کا آغاز کرتا ہے، پورا نہ بھی کر سکے کسی ایسے سبب سے جو اس کے پاس اختیار میں نہیں ہے، جو اس کا اختیاری نہیں ہے، اضطراری ہے، مجبور ہو گیا، تو اجر اللہ کے ہم محفوظ ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کیا کرو۔ قصر کا مطلب ہے کم کرنا، اور نماز میں قصر کا کیا مطلب ہے کہ جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھ لیا جائے۔ چنانچہ ظہر، عصر اور عشاء ان 3 نمازوں میں احکامات قصر جاری کیے گئے، یعنی سفر کی حالت میں یہ رخصت حاصل ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں راستے میں فتنے میں ڈالیں گے، یعنی تمہارے لیے بدامنی پیدا کر دیں گے کافر لوگ۔ یہاں یہ جو بات ذکر کی گئی کہ خوف کی کیفیت ہو، یہ ایک قید ایسی ہے، یعنی ایک ایسی شرط لگائی گئی جو اس زمانے میں کثرت سے پیش آتی تھی۔ بعد میں جب امن کا حال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ نے حالت امن میں بھی دوران سفر قصر فرمائی نماز۔ جب آپ مکہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے تب بھی آپ نے نماز قصر فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر انہوں نے عرض کی کہ مجھے ایک اشکال ہوتا ہے، قرآن حکیم میں تو جو فرمایا ہے حکم قصر کو وہ خوف کی کیفیت کے ساتھ متعلق کیا ہے، جبکہ آج کل تو ہم امن کی کیفیت میں ہیں، تو اب ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا بھتیجے مجھے بھی یہ خیال آیا تھا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم قصر کیوں کرتے ہیں جبکہ قرآن حکیم میں تو خوف کی کیفیت کے ساتھ اسے جوڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہدیہ ہے، یا دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ہدیے یا صدقے کو قبول کرو۔ ایک اور روایت میں فرمایا جس طرح اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی دین کی عظیمتوں پر، عزائم پر عمل کیا جائے، ایسی اس کو یہ پسند ہے کہ رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ جو حکم آپ نے بتا دیا وہ متعلق ہے، متعین ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مسافر شرعی ہے تو اس کے لیے قصر کی سہولت ہو جاتی ہے۔ مسافر شرعی کون ہوتا ہے؟ جو 48 میل کا سفر کرے۔ 48 میل جہاں جانا ہے اسے، وہاں تک سفر اس کا 48 میل ہے، صرف شہر سے نکل رہا ہے، تھوڑی دور جائے یا چند کلومیٹر کا سفر ہے، اس پہ قصر کی اجازت نہیں۔ 48 میل کا سفر درپیش ہو، ڈیسٹینیشن یعنی جو مقام جہاں تک جانا ہے وہ اتنی دور ہو کم از کم، ایک شرط یہ۔ دوسری بات یہ کہ قصر کی سہولت حاصل تب ہوگی جب اپنی بستی کی عمارتیں ختم ہو جائیں، جس بستی کا وہ رہنے والا ہے اس علاقے سے نکل جائے۔ تو اب یہ اثناء سفر ہے، 2 حصے ہیں سفر کے، ایک یہ ہے کہ آپ اپنی بستی سے نکلے اور جہاں تک جا رہے ہیں اس دوران حکم یہ ہے کہ قصر بھی کرے گا جب اپنی بستی سے نکل گیا، اور پھر جس بستی کو جا رہا ہے اس تک یہ جو اثناء سفر ہے اس میں مزید سہولت یہ ہے کہ اس دوران وہ سنتیں جو نوافل بقیہ ہیں وہ نہ پڑے تو اچھی بات ہے، قصر تو کرنا ہی کرنا۔ احناف کے نزدیک قصر کرنا متعین ہے، اور اگر حالت سفر میں کوئی شخص قصر نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔
اور حالت اقامت میں قصر کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، جبکہ شوافی کے نزدیک حکم یہ ہے کہ حالت سفر میں رخصت ہے، جو چاہے قصر کرے چاہے تو مکمل پڑھ لے، مگر احناف کے نزدیک متعین ہے، قصر کرنا لازم ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب پہنچ جائے کسی جگہ پر، اب جہاں گیا ہے، جو عارضی قیام گاہ ہے اس کی جہاں گیا ہے، وہاں پر اس شخص کو اگر ارادہ ہے اول روز سے ہی قیام کا کہ طویل مدت قیام کرے گا، یعنی نصف شہر کم از کم اس کے قیام کا ارادہ، 15 دن قیام کا ارادہ ہے، تو پہلے دن سے مقیم شمار ہوگا، قصر نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کا ارادہ اس سے کم ہے، نصف شہر سے کم قیام کا ارادہ ہے، تو قصر کرتا رہے گا، چاہے بعد میں یہ قیام بڑھ ہی جائے مگر قصر کرے گا۔ مقامی امام کے پیچھے پڑے گا تو مکمل پڑے گا، خود امامت کرائے گا تو قصر کرے گا، اکیلے پڑے گا تو قصر کرے گا۔ اور اس عارضی قیام کے دوران اچھا یہ ہے کہ سنتوں کا بھی اہتمام کرے، خاص طور پر فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں۔ بہرحال نماز وتر جو واجب ہے اس کو تو پڑھنا ہوگا حالت سفر میں، عارضی قیام میں بھی اور اثناء سفر بھی، اور اسی طرح اقامت میں بھی، وہ اپنی جگہ واجب ہے۔ صرف سہولت یہ حاصل ہوئی کہ جو 4 رکعت والے فرائض تھے ان کو 2 رکعت کر دیا گیا، یہ احکامات سفر ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ جمع بین الصلاتین کا ہے، وہ بھی ساتھ عرض کر دینا مناسب ہے کہ مسافر کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ایک نماز کو مؤخر کرے، یہاں تک کہ جیسے مثال کے طور پر ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء، ظہر کی نماز کو مؤخر کرے یہاں تک کہ ظہر کا آخری وقت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جمع بین الصلاتین کا، جو احناف کے نزدیک حکم ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کرے یہاں تک کہ آخری وقت آ جائے۔ آپ قافلہ رکواتے تھے، نماز ظہر وقت ظہر پر ادا فرما رہتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ دیر انتظار کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو اب وقت عصر میں نماز عصر ادا کر لی، ظہر کو مؤخر کیا، عصر کو معجل کیا۔ یہ جمع سوری ہے، صورتاً جمع نظر آیا، حقیقتاً جمع نہیں ہے۔ جبکہ شوافی کے نزدیک کیا حکم ہے کہ ظہر کے وقت میں ہی ظہر و عصر پڑھ لے، یا عصر کے وقت میں مؤخر کر کر ظہر کو قضا کرتا ہوا عصر کے ساتھ جوڑ کر پڑھے، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ روایات حدیث جو اس بارے میں منقول ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر فقہائے احناف کا یہ موقف ہوا کہ جمع سوری جائز ہے، نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائے گی مگر ایک کو مؤخر کریں گے ایک کو معجل کریں گے، اور صورتاً یوں نظر آئے گا کہ جیسے جمع ہوگا۔ اور اسی طرح کی صورت مغرب اور عشاء میں بھی اختیار کی جا سکتی ہے، یہ مسافر کو سہولت حاصل ہے۔ فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرو، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاة، کہ تم نمازوں میں قصر کیا کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے تو کھلے دشمن ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے مابین موجود ہوں۔ یہاں صلاۃ الخوف کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرے، اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ کفار کے حملے کا خطرہ ہے، محاذ پر اور فرنٹ لائن پر کھڑا کیا گیا ہے بعض مجاہدین کو کہ آپ یہاں پہرا دیجئے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جب نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں تب شریک ہو جائیں، تو اس کا ایک طریقہ سکھایا گیا۔ کتب حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، فقہاء نے اس کو متعین کر کے لکھ دیا، کئی طریقے منقول ہیں صلاۃ خوف کے، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے، وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر 2 رکعت کی امامت فرما رہے ہیں، تو آپ 1 رکعت کی امامت فرمائیں گے، صحابہ اکرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گی، اور پھر 1 رکعت پڑھ کر یعنی پہلی رکعت کے 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تشریف فرما رہیں گے، جو بھی امام ہے وہ بیٹھا رہے، اور بقیہ افراد جو جماعت میں شریک ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی 1 رکعت پوری کر لیں گے، پھر سلام پھیریں گے، وہ چلے جائیں گے، دوسرے افراد آئیں گے، وہ آ کے نیت باندھیں گے، پھر امام جو ہے وہ دوسری رکعت اپنی مکمل کریں گے، اور یہ جو دوسری جماعت ساتھ آئی ہے یہ ساتھ شریک ہو جائے گی دوسری رکعت میں، پھر امام جب سلام پھیر لے تو یہ جو بعد والی جماعت تھی یہ اپنی 1 رکعت بعد میں پوری کر لے گی۔ اس طرح سے 1 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ایک جماعت کو مل گئی، اس دوران دوسری جماعت پہرا دے رہی تھی، پھر دوسری رکعت دوسری جماعت کو مل گئی، اس دوران پہلی جماعت پہرا دے رہی تھی۔ یہ صلاۃ الخوف ہے جو میدان جہاد میں جب معرکہ ہو اس موقع پر اس طرح پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی اس میں افضل یہ ہے حناف کے نزدیک کہ نماز کو مؤخر کیا جائے، یہاں تک کہ سہولت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اس حیت کے بغیر بھی نماز ادا کر لیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے مابین ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں یعنی امامت فرمائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا اسلحہ ہتھیار ساتھ رکھے، فَإِذَا سَجَدُوا وَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، اور جب وہ سجدہ کر لے تو ہو جائے تمہارے پیچھے، یعنی اب وہ پہرے پر چلے جائے، وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے دوسری جماعت، لم يصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو اب انہیں چاہیے کہ آپ کے ساتھ پڑھ لیں نماز دوسری رکعت یعنی، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور
چاہیے کہ یہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان کریں، واسلحتہم، اور اپنا ہتھیار اپنے پاس رکھیں، ود الذین کفروا، کافر تو یہ چاہتے ہیں، لو تغفلون، کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وامتیاتکم، اور اپنے سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، اور وہ تم پر ٹوٹ پڑیں، چڑھ دوڑیں یک بارگی، ایک ہی مرتبہ، یعنی حملہ کرے زوردار اور تمہیں نقصان پہنچائیں۔ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم اذی من مطر، اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، یعنی زمین ناہموار ہے، وہاں اسلحہ بھاری ہے، اس کو لے کر کھڑا ہونا، اور بارش کی وجہ سے کیچڑ بھی ہو گئی، او کنتم مرضی، یا یہ کہ تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم رکھ دو علیحدہ، اتار کر اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم، دیکھو اس حال میں بھی چوکنے رہنا۔ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہر حال میں اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے، اس سے مشقت پیدا ہو رہی تھی، تو حکم آسان کر دیا، فرمایا کہ صحیح ہے، اگر خطرہ نہ ہو تو اتار کر اسلحے کو الگ بھی رکھ سکتے ہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، تحقیق اللہ سبحانہ و تعالی نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، اور جب تم نماز پوری کر لو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، قیاما وقعودا، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، یعنی نماز تو ایک متعین اوقات میں ہے، اس کے علاوہ ذکر اللہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ کہاں حکم ہو رہا ہے، کہاں تلقین ہو رہی ہے، یعنی حالت جنگ میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ بعض محدثین نے باب قائم کیے کہ میدان جہاد کے اذکار، آج ہم سو کر اٹھنے کے اذکار سے واقف ہیں، سونے سے پہلے کے اذکار سے واقف ہیں، صبح شام کے اذکار سے واقف ہیں، یہ بھی ایک ذکر کا موقع ہے۔ اند الزحف، جس موقع پر جنگ لگی ہوئی ہو اس موقع پر کون سے ذکر کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ ان موقعوں پر بھی اللہ کو نہ بھولو، یعنی معلوم ہوا کہ مسلمان کی جنگ تو ایک مقدس عمل ہے، اور اس عمل کے دوران بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم بے خوف ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، ان الصلاۃ، یعنی اس طرح قائم کرو جس طرح عام حالات میں سکھائی گئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے مقررہ اوقات پر، ان کی رعایت ضروری ہے۔ اور یہ آیت اصل ہے اس بنیاد میں کہ جو احناف کہتے ہیں نا کہ وقت پر نماز پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ جائز نہیں، تو یہ آیت اس حوالے سے نص کی حیثیت رکھتی ہے کہ وقت پر نماز فرض کی گئی، وقت کے اندر ہی پڑھی جائے گی، مؤخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت کے بعد اسے پڑھا جائے گا، کتاب موقوتا، مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے۔ اور عام حالات کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات صلاۃ بتلائے گئے، یہ بھی اللہ کے بتلانے سے معلوم ہوتے ہیں، شریعت کے بتلانے سے معلوم ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور ایک روز 5 نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت میں پڑھائیں، اور دوسرے روز تشریف لائے اور ساری نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نماز کا وقت کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا، اور دیکھو کم ہمت نہ ہو جاؤ، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمنوں کا تعاقب کرنے میں۔ یہ خاص حکم دیا گیا کہ جنگ تو اپنی جگہ میدان میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جب دشمن چلے جاتے ہیں یا ہرا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا تعاقب کرنا ایک ذرا مشکل کام ہوتا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر تو عارضی طور پر شکست سے 2-4 ہوئے تو پھر اور زیادہ مشقت ہے، مگر دیکھو اس میں کم ہمتی نہ دکھاؤ۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اگلے سال جو بدر کے مقام پر وعدہ کیا گیا تھا کہ ملاقات ہوگی، اور ابو سفیان نے اس موقع پر جو چیلنج کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو وہاں جمع کیا اس وقت کے لیے فرمایا جا رہا ہے، اور صحابہ اکرام تشریف لے گئے، وہاں پر قیام کیا، پھر واپس تشریف لے آئے، دشمن وہاں پر نہیں آیا۔ فرمایا ان تکونوا تعلمون، اگر تم نے دکھ اٹھایا ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فإنہم یعلمون، تو وہ دشمن بھی تو دکھ اٹھاتے ہیں، انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، کما تعلمون، جیسے تم دکھ اٹھاتے ہو، وترجون من اللہ، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے، ما لا یرجون، اس کی امید رکھتے ہو جس کی کافر امید نہیں رکھتے، تم تو جنت کے لیے سب کچھ کرتے ہو، یہ تو شہادت کی موت تمہاری مطلوب ہے، تو تمہیں جس چیز کی امید ہے اجر و ثواب کی، کافروں کے سامنے تو وہ نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلے فرمائیں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس کے مطابق جیسے اللہ نے آپ کو دکھایا۔ اب یہاں دیکھیے ایک اور لفظ استعمال ہوا، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جیسا اللہ نے آپ کو دکھلایا۔ بعض علماء نے تعبیر کی کہ 2 چیزیں ہیں شریعت کی بنیاد، ایک ہے بما انزل اللہ اور ایک ہے بما اراک اللہ۔ انزل اللہ تو قرآن حکیم ہے، اراک اللہ میں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، آپ نے جو اجتہادی طور پر یا جو تدبیرات آپ نے اختیار فرمائی امت کے لیے، وہ بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس کا ماخذ سنت رسول ہے۔ تو بما انزل اللہ کے ساتھ بما اراک اللہ کو جوڑے تو شریعت پوری ہوتی ہے۔
اور اسی طرح سے یہ جو ایک باطنی بصیرت ہے اللہ سبحانہ و تعالی احکامات شریعت پر عمل کرنے اور اس کے علم میں پختگی پیدا کرنے والوں کو عطا فرما دیتے ہیں، جس کو ایک خاص قاضی کی صلاحیت کہا جاتا ہے، قاضی کے اندر پائے جانے والی صلاحیت جو اجتہادی صلاحیت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا فیصلہ کیجئے اس کے مطابق لوگوں کے مابین جو اللہ نے آپ کو سکھلایا، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ ہو جائیں۔ اس واقعے کا ذکر آ چکا ہے اس سے پہلے کہ جو توما نامی آدمی تھا یا بشر بن ابریق، دونوں طرح سے روایات میں نام نقل ہوئے ہیں، اس کے واقعے میں مسلمانوں کے مابین اختلاف ہو گیا تھا، تو آیات نازل ہوئیں اور بتایا گیا جن مسلمانوں نے حمایت کی تھی اس کی، ان کو بعد میں پشیمانی اٹھانی پڑی کہ ہم نے ایک غلط آدمی کی حمایت کی تھی۔ تو بتایا گیا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، واستغفر اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش چاہو، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یقتانون انفسهم، ہرگز آپ جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے ہو کر جنہوں نے خیانت کی اپنے آپ سے، یعنی اپنے آپ سے خیانت سے مراد کیا ہے کہ جرم کیا، اور قرآن حکیم اپنے آپ سے ظلم، اپنے آپ پر ظلم یا اپنے آپ سے خیانت کی تعبیر کرتا ہے گناہ کے بارے میں۔ ان اللہ، بے شک تحقیق اللہ سبحانہ و تعالی، لا یحب من کان خوانا نسیما، پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو خائن ہو اور گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے۔ بعض لوگ منافقین جو ریشہ داریاں کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، چاہتے تھے کہ لوگوں سے چھپ جائیں۔ ولا یستخفون من اللہ، وہ اللہ سے نہیں چھپتے، یعنی اللہ سے چھپے تو وہ غلط کام کریں ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ مشورے کرتے ہیں اس بارے میں جو اللہ کو راضی کرنے والے نہیں ہیں۔ ما لا یرضى من القول، ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کی رضا پر مبنی نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں کے مفاد کے خلاف منافقین مشورے کرتے ہیں راتوں کو بیٹھ کر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ اس سب کو دیکھنے والا ہے، گھیرے ہوئے ہے جو کچھ عمل وہ کرتے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم ہی تو وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم، تم نے جھگڑا کیا ان خائنین کی طرف سے ہو کر، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی بابت۔ فمن یجادل اللہ، کون جھگڑا کرے گا اللہ کے سامنے، عنہم، ان کی طرف سے ہو کر، یوم القیامہ، روز قیامت۔ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہے جو ان کی طرف سے وکیل ہو کر آئے گا، یعنی اللہ کے دربار میں۔ ومن یعمل سوءا، جو کوئی برا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، وہی یعنی گناہ کی ایک اور تعبیر کیا، اپنی جان پر ظلم کرنا۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش چاہے اللہ سے، مغفرت کا طلبگار ہو، یجد اللہ، پائے گا وہ اللہ کو، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اسما، جو کوئی گناہ کمائے، فإنما یکسبہ علی نفسہ، تو اس کا کمایا ہوا گناہ، اس کا وبال اسی پر آ کر رہے گا، اسی کے خلاف پڑے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی خطا کرتا ہے، یعنی غلط کام کرتا ہے، او اسمن، یا گناہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے پہلے فرمایا ومن یکسب اسمن، گناہ کرتا ہے، معلوم ہوا وہاں گناہ ارادتاً ہے، اور یہاں پر کوئی خطا اس سے ہو جائے، گناہ ہو جائے۔ ثم یرمی بہ بریئا، ایک مہلت دی جا رہی ہے کہ تم نے بغیر تحقیق کے الزام لگایا تھا۔ پہلا گروہ وہ تھا جو کہ منافقین کا گروہ تھا، جانتے بوجھتے ہوئے ایک بری شخص پر الزام لگا رہے تھے، اسی مقدمے کا تذکرہ ہے جس کا ذکر ہوا۔ اور پھر دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ ضعیف الاعتقاد، یعنی کمزور قسم کے مسلمانوں کا تھا، انہوں نے غلطی کی، تحقیق نہیں کی، تحقیق نہ کرنا ان کی غلطی تھی، تو یہاں اس کو خطا سے تعبیر کیا، مگر خطا بھی ایسی ہے کہ دوسرے کے باب میں تھی، اس لیے اسم سے تعبیر کیا کہ تم نے دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے تحقیق نہیں کی، یہ تمہارا ایک جرم ہے۔ ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ اس خطا کو جو اس نے غلطی کی اس کا الزام دھر دیتا ہے کسی بری پر، کسی بے گناہ پر۔ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، ایسا کرنے والا تو اپنے ذمے لیتا ہے ایک بہتان اور واضح گناہ، ظاہر گناہ۔ اس بہتان کو شدید گناہ قرار دیا گیا، اور روایات حدیث میں بھی شدید مذمت آئی بہتان پر۔ بہتان کیا ہے کہ ایک بری آدمی، بے گناہ آدمی پر الزام دھر دیا جائے۔ ولولا فضل اللہ علیک، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل حال، ورحمتہ، اور اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو تم میں سے ایک گروہ نے تو اس بات کا ارادہ کر ہی لیا تھا، ان یضلوک، کہ ان میں سے ایک گروہ نے ایک ارادہ کر ہی لیا تھا، ان یضلوک، کہ وہ تم کو بہکا کر چھوڑتے۔ وما یضلون، اور وہ نہیں بہکاتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ وما یضرونک، اور وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، من شیء، کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے نازل کی کتاب اور حکمت۔
آپ پر، وعلمک اور آپ کو سکھایا ما لم تکن تعلم وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے سے بری شخص جو تھا اس کو بری کر دیا، اور جو اصل مجرم تھا اس کا پردہ چاک کیا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما اور اللہ کا فضل تو آپ پر بہت بڑا ہے، بے پایا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم کوئی بھلائی نہیں ہے اکثر ان کی سرگوشیوں میں۔ یہ جو سرگوشی منافقین کیا کرتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی تھی، آپس میں بیٹھ کر کان کان میں بات کرتے تھے اور دوسروں کو پریشان کرتے تھے کہ کیا سازشیں بن رہے ہیں۔ الا من امر بصدقۃ سرگوشی کرنا اس کے لیے جائز ہے جو کسی نیکی کا حکم کرے۔ منافقین کی سرگوشی ناجائز، اور صحابہ اکرام کسی کو نیکی کی نصیحت کرتے تھے کان میں تو یہ درست ہے، تو نیتوں پر اعتبار ہے۔ او معروف یا اس کو وہ حکم دے کسی نیکی کا، او اصلاح بین الناس صدقے کی ترغیب کروائے، نیکی کا حکم دے، یا لوگوں کے مابین اصلاح کرانا چاہتا ہو، تو ایک کے کان میں جا کر یہ کہا کہ وہ تو تمہارے بارے میں اچھی بات کر رہا ہے، اور دوسرے سے کہا وہ تمہارے بارے میں اچھی بات کر رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ حدیث میں آیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بخاری شریف کتاب صلح کی روایت ہے کہ لیس الکذب الذی یصلح بین الناس اس شخص کا کہا ہوا جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کے مابین صلح کراتا ہے، تو ان کو اس کی اچھائی دکھائے، اس کو اس کی اچھائی دکھائے، یہ اچھی بات ہے۔ ومن یفعل ذلک جو کوئی ایسا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی مرضی یعنی رضا تلاش کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تو ان قریب ہم اس کو دیں گے بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول اور جو کوئی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من بعد ما تبین لہ الہدی بعد اس کے کہ ہدایت اس کے لیے واضح کر دی گئی تھی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور پیروی کرے مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی، نولیہ ما تولی تو ہم پھیر دیں گے اس کے رخ کو اسی طرف جس طرف اس نے اپنا رخ کیا، ونصلہ جہنم اور اسے داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کے لیے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو عمومی راستہ ہے وہ اختیار کرو، یعنی سیاسی حکمت عملی جو اس وقت سکھائی گئی اور تعلیم دی گئی اس وقت کے ماحول میں وہ یہ تھی کہ دیکھو جو صادق الایمان صحابہ اکرام موقف اختیار کر رہے ہیں تم بھی وہ اختیار کرو۔ یہودیوں کی سازش کی وجہ سے، منافقین کی باتوں کی وجہ سے جو ایک بہتان لگایا جا رہا ہے ایک بری شخص پر، اس کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کے پاس آثار وسائل نہیں ہوتے تحقیق کے، جو تحقیق کے وسائل رکھنے والے ہیں ان سے موقف اخذ کرنا چاہیے، اور ان کے عمومی موقف کو چھوڑ کر اپنے موقف بنانا، یا یہ کہ غیر مستند ذرائع سے حاصل ہونے والی خبروں کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کر لینا مسلمانوں کے خلاف، یہ جائز نہیں ہے۔ کئی اسالیب سے یہ بات پہلے بھی بتا دی گئی۔ اس آیت میں ایک اور ہدایت بھی موجود ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، یعنی سنت رسول کا راستہ وہ چھوڑتا ہے، حجت نہیں مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح کر دی گئی، حجیت سنت کا حجت ہونا بتلا دیا گیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جس طرح سے وہ انکار کرتا ہے حجیت سنت کا، ایسے ہی انکاری ہے وہ اجماع امت کا، حجیت اجماع کا۔ اجماع کیا ہے؟ مسلمانوں کا عمومی راستہ۔ یہاں دیکھیے سبیل المومنین سے مراد بھی ایک یہ لی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا کئی بار مطالعہ فرمایا اور اس آیت پر رک کر کہا کہ یہ اجماع امت کی دلیل ہے۔ دلائل تو احادیث مبارکہ میں بہت سے ہیں، مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ لا یجتمع امتی علی الضلال کبھی بھی میری امت ضلال پر، گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور امت کی تمثیل کون کرتے ہیں، امت کی نمائندگی کون کرتے ہیں؟ امت کے علماء۔ تو جس موقف کو علماء امت اتفاق کے ساتھ اختیار کر لیں، ان کا مجمع علیہ موقف ہو، ان کا اجماعی موقف ہو، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ کو سنایا تھا کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جو مسلمان جس چیز کو اچھا دیکھیں یعنی شریعت کی دلائل کی روشنی میں، وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ جو چیز اچھی ہے وہ پھر قابل اتباع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اجماع امت بھی حجت ہے۔ دین اخذ کرنے کے لیے ایک ذریعہ قرآن ہے، ایک سنت ہے، پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس ہے۔ قیاس انفرادی آراء ہے امت کے علماء کی، اور اجماع جو ہے وہ اجتماعی رائے ہے امت کے علماء کی، اور اس کے لیے یعنی اس کے حجت ہونے کی ایک دلیل یہاں پر بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سنن کی کتابوں میں، احادیث مبارکہ میں جو سنن کی کتابیں ان میں ایک باب اکثر قائم کیا جاتا ہے فضل الجماع کا، کہ جماعت کی فضیلت، اس سے مراد بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی تائید ہوتی ہے جماعت پر، اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ۔ یہ تعبیر اکثر آپ سنتے ہوں گے علماء سے کہ یہ اہل سنت کا موقف ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ تو یہ ایک تعبیر ہے جو حدیث مبارکہ میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے والے گمراہ ہوئے، پچھلی امتیں گمراہ ہوئیں اور انہوں نے فرقے بنا لیے،
اور وہ 72 فرقے بنا لیے، انہوں نے 71 فرقے بنا لیے، اور تم بھی بنا لو گے بہت سے فرقے، یعنی ان سے زیادہ فرقے تم بنا لو گے۔ پھر فرمایا وہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جانے والے سوائے ایک کے، یعنی سب گمراہ ہیں سوائے ایک کے۔ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، اس کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل السنہ والجماعہ، وہ جو کہ سنت کی پیروی کرنے والے ہیں اور جماعت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو پھر سوال کیا کہ مس سنہ والجماعہ، یہ سنت اور جماعت کیا ہے؟ تو آپ نے پھر اس طرح سے ان کی تعبیر ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا وہ لوگ جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ تو اہل السنہ سے مراد وہ جو کہ سنت کو حجت مانتے ہیں، اور والجماعت سے مراد وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے اجماع کو دین میں حجت مانتے ہیں۔ اجماع کی بھی درجات ہیں، جس موقف جس موضوع پر صحابہ اکرام نے اجماع کیا ہو وہ بقیہ سارے اجماعات سے اوپر ہے، دور صحابہ کا اجماع، پھر اسی طرح تابعین کا اجماع، اتباع تابعین کا اجماع، پھر ما بعد کے زمانوں میں بھی، یہاں تک کہ آج بھی جو اجماع ہو امت کا وہ بھی حجیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اس طرح سے آپ دیکھیں تو جن کو ہم سنی مسلمان کہتے ہیں، جن کی تعبیر مذاہب اربعہ سے ہوتی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے پیروکار، چاہے وہ مقامی اعتبار سے الگ الگ نام رکھتے ہوں، کوئی کسی مدرسۃ العلم کی طرف منسوب ہے، کوئی کسی مسلک کی طرف منسوب ہے، یہ نام الگ الگ مقامی ہو سکتے ہیں، مگر اصل میں وہ ان 4 مذاہب پر عمل کرنے والے ہیں سنی مسلمان۔ یہ اعتقاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ اکرام کے طریقے کو، ان کے اجماع کو حجت مانتے ہیں، یعنی دین یہاں سے اخذ کرتے ہیں، تو ان کا نام ہے اہل السنہ والجماعہ۔ ان سے ہٹ کر جو طریقے ہیں وہ سارے گمراہی کے طریقے ہیں۔ تو فرمائے اس جماعت کے اوپر اللہ کی تائید ہے، جس چیز میں اللہ کی تائید ہو وہ درست ہوا کرتی ہے، اور یہ سبیل المومنین ہے، اسی کے لیے سبیل المومنین کی تعبیر ہے، اسی کے لیے حزب اللہ کی تعبیر بھی قرآن حکیم میں آتی ہے، انہی کے لیے جو ہے وہ کہیں پر سواد اعظم بھی فرمایا، کہا کہ علیکم بالسواد العظم، تمہیں چاہیے کہ اس بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔ یہ جو بشارت ہے نا کہ یہ جو امت کا صحیح گروہ ہے ہمیشہ بڑا رہے گا، یہ کوئی تھوڑا سا ٹکڑا اور چھوٹا سا کوئی فرقہ نہیں ہوگا، بلکہ امت کی عظیم اکثریت انشاءاللہ اسی صحیح راستے پر چلتی رہے گی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ امت مسلمہ جہاں کہیں بھی پائی جاتی ہے وہ صحیح الاعتقاد مسلمان ان 4 مذاہب کی طرف منسوب ہے، چاہے وہ عرب میں ہو، چاہے عجم میں ہو، چاہے وہ مصر و ایران میں ہو، چاہے وہ ترکی اور افغانستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، سعودی عرب میں ہو، حجاز میں، جہاں پر بھی ہیں، ان مسلمانوں کی یعنی سنی مسلمانوں کی یہ 4 شناختیں ہیں، ان کے اندر رہنے والے یہ سبیل المومنین پر چلنے والے ہیں، اور یہی الجماع کے حکم میں ہے، یعنی اس سے باہر نکلنا، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی طریقہ اختیار کرنا تو سخت وعید آئی۔ فرمایا پھر ہم اس کو اسی کی طرف کر دیتے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، پھر اسے داخل کریں گے جہنم میں، وساعت مصیرہ، یعنی اپنا اعتقادی نظریاتی قبلہ درست رکھو، ان علماء کے تابع رہو جو اس موقف کے حامل ہیں۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ بخشتا نہیں ہے، ان یشرک بھی، اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذالک، جو کوئی اس سے کم گناہوں سے بخش دیتا ہے، لمن یشاء، اس کے لیے جس کے لیے چاہے بخش دے گا، جس کے لیے چاہے گا۔ پھر سے دہرا کر وہی بات آئی، اس سے پہلے بھی ہو چکی، شرک معاف نہیں اللہ کیا۔ ومن یشرک باللہ، جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقط ضل ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ ان یدعون من دونہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، جن کو الا اناسا، وہ کیا ہیں؟ وہ مؤنث نام ہیں، دیوی دیوتاؤں کے نام انہوں نے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے، لات، عزا، منات، یہ سب مؤنث نام ہیں۔ اور اسی طرح سے شرک کرنے والوں کو آپ دیکھ لیجئے، ہندوؤں کے ہاں بھی طرح طرح کے مؤنث نام ہیں جو ان کی دیویوں کے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، یہ شیطان نے سرکشی کرتے ہوئے انہیں نام سکھائے ہیں، جو مؤنث نام ہیں ان کے ناموں پر انہوں نے اپنے دیوی دیوتا بنا لیے۔ یا مشرکین مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، ایک طرف تو بیٹی کو اتنا برا سمجھتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ اس کی پیدائش پر اس کو دفنا دیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ دیوتا قرار جسے دے رہے ہیں، دیوی بنا رہے ہیں، اس کے نام مؤنث رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اپنے لیے تو بیٹی پسند نہ کریں، اللہ کے لیے بیٹی تجویز کر دیں، تو قرآن حکیم دکھاتا ہے کہ یہ تو تمہارے اعتقاد کا تضاد ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، وقال، اور اس شیطان نے کہا، لا تخذن، یعنی کہا تھا کب؟ جب انسان کے خلاف اس نے اپنی بغاوت کا اعلان کیا تھا تو کہنے لگا شیطان، وقال، اس نے کہا، لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ وصول کر کر رہوں گا، ایک مقرر حصہ تیرے بندوں میں سے وصول کر کر رہوں گا، یعنی گمراہ کر کر چھوڑوں گا ان کو۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، لازماً میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ گمراہی کے طریقے کیا کیا ہیں؟
ایک ہے کھلی گمراہی، بعض کو ان میں مبتلا کروں گا اور بعض کو امیدیں دلاؤں گا، طرح طرح کی امیدیں، دنیا کی امید ہے، اسی طرح سے مال و دولت کا کی حرص ہے، حوث ہے، وہ دلاؤں گا انہیں، ولا امرنہم، اور لازماً انہیں حکم کروں گا، یعنی اس کو مزین بنا کے ان کے لیے دکھاؤں گا، وسوسہ کروں گا، فلا یبتکن آذان الانعام، کہ وہ لازماً چیریں گے، کاٹیں گے جانوروں کے چوپایوں کے کان۔ یہ مشرکین مکہ کے ہاں طریقہ تھا، آگے چل کر ہم پڑھ لیں گے اس کی تفصیل، کہ بعض جانوروں کو وہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ خدا کے نام پر، ان کے خدا یعنی دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیے گئے، اور اس کی علامت یہ بناتے تھے کہ ان کے کانوں کو کاٹ دیتے تھے، ان کے سروں کو چیر دیتے تھے، یا اسی طرح سے ان کو داغ دیا کرتے تھے خاص طریقے سے۔ تو کہا کہ یہ طریقے وہ اختیار کریں گے۔ معلوم ہوا کہ عبادات میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، اپنے خیالات کو عبادت بنا لینا، یہ شیطان کا ایک خاص حربہ ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بدعات میں مبتلا کراتا ہے، اس سے پھر انسان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، جس چیز کو وہ دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اس پہ توبہ نہیں کرتا، اسی کو اختیار کیے رکھتا ہے۔ تو شیطان انسان کو دین کے راستے سے یوں گمراہ کرتا ہے کہ نئے نئے طریقے سجھاتا ہے، اور اس کو پھر وہ دین سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، وہی بدعات ہیں اور گمراہ کرنے والی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بات آتی ہے کہ تمام بدعات جو ہیں وہ گمراہیاں ہیں، اور اس کا انجام ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یقیناً میں انہیں اس بات کا حکم کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر وہ ضرور تبدیل کریں گے اللہ کی تخلیق کو، جس طرح سے اللہ نے بنایا اس میں تبدیلیاں کریں گے۔ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا کہ جس صورت پہ اللہ نے انسان کو بنایا اس میں ترمیم کرنا۔ مثال کے طور پر کسی کو مرد بنایا ہے وہ عورت بننے کی کوشش کرے، عورتوں کی مشابہت اختیار کر لے، جس کو عورت بنایا ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرے، اور اس میں خاص طور پر جو آج بعض چیزیں میک اپ کے نام پر اختیار کی جاتی ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس حیت پر اس کو بنایا ہے کفایت کرتا ہے۔ اب تبدیلیاں کرنا، گندھوانا جسم کو، اور خاص نوعیت کی جو ہے وہ وقفہ پیدا کروانا دانتوں کے مابین، اسی طرح سے پلکوں کو اور پلکوں کے اوپر جو کچھ ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا۔ فقہاء نے لکھا کہ جو صورت مردوں کی ہوتی ہے اس صورت پر، یعنی جو فطرتاً ہوا کرتی ہے، اس میں اگر کہیں بگاڑ آ جائے اس کی اصلاح تو علاج کہلا سکتا ہے۔ اسی طرح جو عورتوں کی صورت ہوا کرتی ہے اس میں کوئی بگاڑ آ جائے تو علاج کی غرض سے کوئی طریقہ اختیار کرنا درست ہے۔ مگر عام طور پر جو طریقہ عورتوں کا ہے، یعنی عورتوں کی جو صورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر ان کے چہرے پر بال نہیں ہوتے، تو جس جگہ پر بال نہیں ہوتے وہاں اگر کسی عورت کی مونچھیں نکل آئے، داڑھی نکل آئے، تو جو مردوں سے مشابہ ہو جائے اس کو صاف کرنا تو علاج ہے۔ مگر مثال کے طور پر آنکھ کے اوپر کی جو بھویں ہیں یہ ملی ہوئی ہیں، ان کو دور کرانے کے لیے صاف کرنا یہ جائز نہیں، یا ان کو بڑا کروانے کے لیے پلکوں کو اس پر دوسری پلکوں کو جوڑ دینا یہ جائز نہیں۔ تو فطرتاً عادتاً جسم کے جن حصوں پر بال ہیں ان کو صاف کرنا درست نہیں ہے، اور جہاں علاج کے طور پر کیا جائے، کسی کی صورت خراب ہو گئی، کسی سبب سے خراب ہو گئی اور کوئی مرض پیدا ہو گیا، اس کو صحیح کرنے کی کوئی علاج معالجے کی صورت اختیار کی جائے تو وہ جائز ہے۔ باقی تغییر خلق میں اور بھی صورتیں داخل ہیں، مثال کے طور پر نسبندی، مستقل جو ہے وہ ولادت کے سلسلے کو بند کروا دینا، اس کو بھی تغییر خلق میں شمار کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے آج کل جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے سے جنس تبدیل کروانا، ایک مرد ہے وہ عورت بن جائے اور عورت ہے وہ مرد بن جائے، یہ بھی تغییر خلق میں داخل ہے، شیطانی طریقوں میں سے۔ فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو کوئی شیطان کو اپنا بنائے گا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسران مبینہ، تو خسارہ اٹھانے والا ہے، واضح خسارہ۔ یعدہم، شیطان ان کو وعدے دیتا ہے، ورغلاتا ہے، پھسلاتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ یہی اس کا طریقہ ہے۔ بتایا گیا کہ وہ پکڑ کر ہاتھ زبردستی گناہ نہیں کرواتا، اس کو یہ اختیار نہیں دیا اللہ نے، اسے یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ انسان کی خون میں داخل ہو کر گردش کرتا ہے انسان کے اندر، اس کے خواہشات کو، جذبات کو پھونک لگاتا ہے اور ابھارتا ہے گناہ پر۔ وما یعدہم الشیطان، اور جو کچھ وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان، الا غرورا، وہ کچھ نہیں ہے سوائے غرور کے، یعنی دھوکے کا سامان ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے اس جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ وہ ایسا قید خانہ نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی نقب لگا کر بھاگ جائے، بلکہ وہاں فرشتے موجود ہیں، اور قرآن کی نقشہ کھینچتا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو ایک گرز لیا ہوا فرشتہ زوردار، وہ ان کو ایک زوردار ضرب لگائے گا اور واپس اس میں انریل دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ان قریب داخل کیے جائیں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ اپنے قول و قرار کا پکا کون ہے، سچا کون ہے؟ اللہ کے وعدے میں تمہیں کس بات کا شک ہے؟
کسی کے وعدے میں شک ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ بھول جائے گا اپنا کیا ہوا وعدہ، بدل جائے گا بعد میں، یا یہ کہ اس کے پاس قدرت نہیں رہے گی اس وعدے کو پورا کرنے کی. ایسے سارے اندیشے اللہ کے بارے میں نہیں ہو سکتے، وہ تو قادر مطلق ہے، تو اس سے کیا ڈر ہے تمہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہے اپنے قول میں. لیس بامانیکم، کوئی مدار نہیں تمہاری خواہشات پر، ولا امانی یہ اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر مدار تھا. من یعمل سوءا، یعنی جو تم خواہشات کو اپنا دین بناتے ہو، نہ ان کی خواہشات کا اعتبار تھا دین میں، نہ تمہاری خواہشات کا اعتبار ہے. وہ خواہشات والی باتیں کیا تھی کہ ہم تو جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جائیں گے، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو اللہ کے چرندہ ہیں. تو وہ خواہش کرے یا تم باطل خواہش کرو، ایسی خواہشات جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. حقیقت تو یہ ہے، فیصلہ تو یہ ہے کہ من یعمل سوءا، جو کوئی برا کرے گا یجزا بہ، اسے بدلہ دیا جائے گا، اس کا برائی کا بدلہ اسے بھگتنا ہوگا. ولا یجد له من دون اللہ، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی کرے گا نیک اعمال میں سے، من ذکر او انثی، چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، وہو مومن، اس حال میں کہ جو وہ مومن ہو، اس حال میں جب کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر تھوڑا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، دل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. ومن احسن دینا، اس سے بہتر کون ہے دین کے اعتبار سے، ممن اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا للہ، اللہ کے حضور، وہو محسن، اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی تھا، اعتقاداً بھی اس نے اسلام قبول کیا اور عمل صالح کو بھی اختیار کیا. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے پیروی کی ملت ابراہیم کی، وہ ابراہیم علیہ السلام جو بالکل یکسو تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا. کئی طرح کے اعزازات انہیں عطا کیے گئے. قرآن حکیم کہیں کہتا ہے کہ وما کان من المشرکین، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. کہیں کہا کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے. کہیں ان کو ابو الانبیاء بنایا گیا، اور کہیں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ خلیل تھے، اللہ نے ان کو خلت کا مقام عطا فرمایا تھا. خلیل کسے کہتے ہیں؟ ایسی محبت کہ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت آ جائے کہ کسی اور کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہ بچے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلیل یہ بندہ خلیل بنائے تو یہ ماننا ہے. اللہ خلیل بنائے تو مطلب یہ ہے کہ اسے خاص نسبت عطا فرماتے، اسے خاص دوست بناتے. بقیہ اولیاء میں، بقیہ دوستوں میں اس کو خاص مقام حاصل ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جیسے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، ایسے ہی مجھے بھی خلیل بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. حضرت مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کی بابت. قل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تمہیں وہ مسئلہ بتاتا ہے، واضح کرتا ہے. یہاں پر لغوی معنی میں لفظ فتویٰ استعمال ہوا، اور اصطلاحی معنی میں فتوے کا مطلب کیا ہے کہ غیر معصوم کا بتایا ہوا مسئلہ جو اس نے شریعت سے مستنبط کیا ہے، قرآن و سنت سے مستنبط کیا ہے. یہاں لغوی معنی میں فتویٰ یعنی اللہ اسے واضح کرتا ہے تمہارے لیے. یفتیکم فیہن، ان خواتین کے بابت. وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو تم پر پڑھا جا چکا ہے کتاب میں، یعنی اس سے پہلے جو بات بتائی جا چکی ہے. کہاں بتائی گئی تھی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ہم پڑھ چکے ہیں. کلالہ کا مسئلہ، وہاں ایک نسبت سے کلالہ کا مسئلہ آیا تھا، یہاں دوسری نسبت سے آتا ہے. فی یتام النساء، یتیم عورتوں کی بابت. اللاتی لا توتونہن ما کتب لہن، کہ جن کو تم نہیں دیتے وہ جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ بعض افراد کے یعنی دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کے کفالت میں ایسی یتیم بچی ہے جس کے پاس مال ہے، اس سے نکاح خود بھی نہیں کر رہے، اور اسے یعنی نکاح اس کو یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کہیں اور چلے جائے، کہیں اور نکاح کرے تو وراثت کا مال وہاں چلا جائے گا، اور اسے اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ تعلق کو نبھاتے نہیں ہیں جو ہونا چاہیے، یعنی رغبت نہیں رکھتے ان سے نکاح کی، پھر بھی اسے روکے رکھتے ہیں، کہیں اور نکاح نہیں کرنے دیتے تاکہ اس کا مال ان کے پاس رہے. تو تم نہیں دیتے ان کو ان کا وراثت میں حق. وترغبون، اور تم رغبت کرتے ہو ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کرو. اس کے دونوں معنی کیے گئے، یعنی اگر رغبت نکاح ہے تو اچھی طرح سے انہیں اپنے پاس آباد کرو، اور ترغبونہ کے ساتھ ان کو محذوف جانا، یعنی اگر تم رغبت نہیں رکھتے ان سے نکاح کرنے کی تو تمہیں چاہیے کہ کسی اور کے نکاح میں انہیں بہا دو. پہلے بھی یہ حکم بیان کیا جا چکا. والمستضعفین من الولدان، اور وہ کمزور بچوں میں سے. ان تقوموا للیتامی بالقسط، اور تمہیں چاہیے کہ ان یتیموں کی بابت حق پر قائم رہو، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کیا کرو، جو ان کا حق بنتا ہے وراثت میں وہ انہیں دے دیا کرو.
کرو. اگر نکاح میں رکھو تو اچھی طرح سے نباہ کرو، ورنہ کسی اور کے نکاح میں بیاہ دو اور جو ان کا حق بنتا ہے وہ انہیں عطا کر دو. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم خیر میں سے کرتے ہو، ان اللہ کان بہ علیما، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. وان امرأۃ خافت من بالها نشوزا، اور اگر ایک عورت جسے اپنے خاوند سے زیادتی کا اندیشہ ہو، کل ہم پڑھ چکے کہ اگر مرد کو عورت کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو کیا کیا جائے، اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا تھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورت کو یہ اندیشہ ہو، یعنی اسے تجربے میں بات آئے کہ اس کا شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، او اعراضن، یا اعراض نظر آتا ہو، یعنی اس کو چھوڑ رکھا ہو، اس کا حق ادا نہ کرتا ہو اور اسے آزاد بھی نہ کرتا ہو، یعنی نکاح ختم کر اسے آزاد بھی نہ کرتا ہو، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا، کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما صلحا، اپنی آپس کی صلح کرنا. یہاں صلح سے کیا مراد ہے؟ فقہاء نے لکھا کہ وہ عورت پھر خلا کا مطالبہ کر لے، ایک صورت. دوسری صورت، اگر وہ رہنا چاہے اسی شوہر کے ساتھ تو اسے چاہیے کہ پھر وہ کچھ اپنے حقوق معاف کر دے اور پھر بھی اس کے ساتھ گزارا کرے، یعنی یہ کہ اگر اور شادیاں بھی ہیں شوہر کی تو اپنی باری معاف کر دے یا اپنے کچھ مالی حقوق معاف کر دے اور پھر کہے کہ اسی کے نکاح میں وہ رہنا پسند کر لے. والصلح خیر، فرمایا گیا کہ صلح کر لینا ہی بہتر ہے. وأحضرت الانفس الشح، اور حاضر کیے گئے ہیں نفس بخل پر، یعنی مرد کی طبیعت میں اگر بخیلی پائی جاتی ہے تو اس کو مال کچھ دے دے اور اپنی جان چھڑوا لے، یعنی یہ کہ اس کو پیسے دے کر اس کے عوض اپنا خلا حاصل کر لے اور طلاق حاصل کر لے. جو طلاق بالعوض ہوتی ہے اسی کو خلا کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو آزاد کروا لے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے عمل سے خوب باخبر ہے. مردوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر وہ فراخی کا ثبوت دے. وہاں بھی یہ کہا گیا تھا اگر تم معاف کر دیا کرو تو اچھی بات ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اگر ہرگز تم فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم طاقت نہیں رکھو گے ان کے مابین عدل کرنے کی، یعنی اگر ایک سے زیادہ خواتین ہیں ان کے مابین تم عدل کرو مکمل، یہ شاید تمہارے لیے ممکن نہ ہو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم اس کی بہت کوشش بھی کر لو. تو اب کرنا کیا ہے، یعنی 100% اگر عدل نہیں ہو سکتا، جو انسان کی طاقت سے اوپر کی چیز ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی، تو کم از کم ایسا نہ ہو کہ ایک کو معلقہ چھوڑ دے. حدیث میں آیا کہ اگر ایک کی نکاح میں ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور ایک کو معلقہ یعنی چھوڑ دے اس حال میں کہ اس کے حقوق ادا نہ کرے، تو روز قیامت ایسے لایا جائے گا کہ اس کا آدھا جسم آدھا دھڑ مفلوج ہوگا. تو فرمایا فلا تمیلوا کل المیل، تو پھر بالکل جھک نہ جاؤ ایک ہی کی جانب، فتذروها کالمعلقہ، اور دوسری کو چھوڑ دو ایسے جیسے کہ وہ معلقہ ہے، بے نکاحی ہے، جیسے کہ بغیر شوہر والی ہے، اس کو چھوڑ دو. معلوم ہوا کہ انسان دل کے اعتبار سے عدل نہیں کر سکتا کہ ایک کی محبت زیادہ ہے ایک کی محبت کم ہے، یہ تو امر طبیعی ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں. مگر جو چیزیں اختیار والی ہیں اس میں عدل کرنا ضروری ہے. فقہاء نے لکھا کہ کوئی چیز جو ناپی جا سکتی ہے تو ناپ کر برابر دی جائے، تولی جا سکتی ہے تو تول کر برابر دی جائے. اور ایک عدل کے مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دے دیا جائے. ایک بیوی ہے اس کے بچے زیادہ ہیں تو ان کے موافق ان کو ضرورت پوری کی جائے، دوسری بیوی ہے جس کے بچے کم ہیں تو ان کو اس کے موافق ضرورت پوری کی جائے. تو جو کچھ اس کا ظاہر میں عدل کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے. دل کا عدل کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اگر تم چاہو بھی تو نہ کر سکو گے، یعنی انسان کی طبیعت سے انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہونا چاہیں یعنی خلا لینا چاہے عورت، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی دونوں کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. یہ نہ خیال کریں کہ بعد میں کیسے گزارا ہوگا، اگر گزران اب نہیں ہو رہا تو کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائے، اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور بہتر رشتہ مل جائے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑی وسعت والا خوب حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تحقیق ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہ تاکیدی حکم دیا جاتا ہے ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یعنی اللہ تو غنی ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور بلا شبہ اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے نہایت کارساز. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ،
اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، یعنی روئے ارضی سے ہٹا دے. ایھا الناس، اے لوگوں، و یاتی بآخرین، اور ایک دوسری قوم کو لا کر آباد کر دے، ایک نئی مخلوق کو آباد کر دے. تم نیکی کرتے ہو تو اللہ کے ساتھ کچھ بھلائی نہیں کرتے، اپنی ذات کے ساتھ بھلا کرتے ہو، اور گناہ کرتے ہو تو اللہ کے لیے کچھ کم نہیں کرتے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر بھی خوب قدرت رکھنے والا ہے. من کان یرید ثواب دنیا، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہو، جو کوئی چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے دنیا کا بدلہ، چاہتا ہے دنیا کی زیب و زینت، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اسے جاننا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی بدلہ ہے اور آخرت کا بھی ہے. یعنی صرف دنیا نہ مانگے اللہ سے، آخرت کا بھی سوال کرے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، قائم کرنے والے قسط کے بن کر کھڑے ہو جاؤ. کنو، ہو جاؤ، قوامین بالقسط، قائم کرنے والے انصاف کے، شہداء للہ، اللہ کے لیے. یعنی گواہی تم سے طلب کی جائے تو حق کی گواہی دو. سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے کہ توحید کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. پھر اس کے بعد یہ کہ انسان کی زندگی میں جہاں پر بھی عدل کے منافی کچھ ہو رہا ہو، تمہیں چاہیے کہ حق کی گواہی دینے والے ہو جاؤ. پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ کہیں اگر تم سے حق کی بابت سوال کیا جائے تو حق بات پر گواہی دو. ناجائز گواہی اور اسی طرح سے جھوٹ بولنا گواہی کے موقع پر یہ تمہارے لیے جائز نہیں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو. اب الوالدین، چاہے تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو. والأقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی ہو. یکن غنیًا او فقیرا، چاہے وہ مالدار ہوں یا فقیر ہوں. جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے غریب آدمی ہے مگر مجرم ہے، اس کے خلاف گواہی دیں گے تو اور نقصان میں آ جائے گا. کہا یہ نہ دیکھو. اور کوئی مالدار ہے تو نقصان پہنچائے گا بعد میں تمہیں، یہ بھی نہ دیکھو. نہ کسی سے دبنا ہے، نہ کسی سے ڈرنا ہے، اور نہ کسی پر بیجا رحم کھانا ہے. جو گواہی حق کی بنتی ہے وہ حق کی گواہی دو. ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے مالدار ہو یا فقیر ہو. فاللہ اولا بہما، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. یعنی چاہے فقیر ہو یا مالدار، ان دونوں کی مصلحت کا اللہ زیادہ جاننے والا ہے. تو اس نے جو حقیقت یعنی حق پر گواہی دینے کا حکم تمہیں دیا ہے، تمہیں چاہیے اس کی پیروی کرو. فلا تتبعوا الہوی، اور دیکھو خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو. ان تعدلوا، یہ کہ تم انصاف نہ کرو. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم زبان کو موڑو گے، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، یعنی بات کہو گے، غلط بات کہو گے، اور اعراض کرو گے یعنی گواہی دینے سے جیچ رہو گے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو تحقیق اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے عمل سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ، پختہ یقین رکھو اللہ پر. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، مراد یہ ہے کہ ایمان میں ترقی کر جاؤ. ایمان میں ترقی سے مراد کیا ہے کہ ایمان کو پختہ کرو، اسی طرح سے وہ اعمال اختیار کرو جو اہل ایمان کا طریقہ ہے. تفسیر عثمانی میں ترجمہ کیا گیا یقین لاؤ اللہ پر. تمہیں اعتقادی ایمان حاصل ہے، اب اعمال صالحہ کے ذریعے سے عمل خیر پر عمل کرتے 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 اپنی یقین کو پختہ کرو. یقین لاؤ اے ایمان والوں، یقین لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو نازل کی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ومن یکفر باللہ، جو کوئی کفر کرے اللہ پر، اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، یعنی اللہ کا کفر کرے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وکتبہ، اور اس کے کتابوں کا انکار کرے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے. فقد ضل ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونا دور کی گمراہی میں پڑ گیا. ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. اس آیت کی کئی طرح سے تعبیر کی گئی. بتایا گیا کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ کوئی شخص تذبذب کا شکار ہو. منافقین کی کیفیت یہ تھی کہ بعض لوگ جو ہے وہ چاہتے تھے ایمان لائیں، مگر پھر اس کے بعد دنیا مفادات سامنے آ جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے. ایمان لائیں یعنی کچھ رمق ایمان پیدا ہوئی، کچھ امید ایمان پیدا ہوئی، پھر پیچھے ہٹ گئے. اور ایک تعبیر یہ کی گئی کہ پچھلے والے جو لوگ تھے یعنی اہل کتاب، ان کی صورت یہ ہے کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نزول ہوا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو ان پر ایمان نہ لا کر وہ کافر ہو گئے. اور بعض وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر کافر ہو گئے. تو بتایا جا رہا ہے یہ مختلف کیفیات ہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے. ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے.
وہاں ایمان والوں کو ایمان میں آگے بڑھنے کا حکم تھا، یقین لاؤ یعنی یقین پیدا کرو. یہاں بتایا جا رہا ہے بعض بدقسمت ایسے ہیں جو ایمان تو نہیں لاتے، کفر کے حال میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ہرگز اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو سیدھے راستے کی اب ہدایت نہیں دے گا. وہی بات ہے جب ایک دفعہ حق کے واضح ہونے کے بعد اور توفیق ایمان کے آ جانے کے بعد، جان لینے کے بعد حقیقت کو انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کے سینوں پر، ان کے دلوں پر مہر کر دی. بشر المنافقین، خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو، بان لہم عذابا الیما، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ کہ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر. یبتغون عندهم العزہ، کیا تم تلاش کرتے ہو ان کے پاس عزت یعنی دنیاوی فائدہ، دنیا کی شان و شوکت؟ فإن العزت للہ جمیعا، تو بتا دو ایسے لوگوں کو کہ کل کی کل عزت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی عزت کا مالک بھی وہی ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اور یہ کہ حقیقی عزت تو دین میں ہے. یہ عارضی عزت ہے کسی دنیاوی اقتدار کی وجہ سے اور مال و دولت کی وجہ سے تم ان کے قریب جاتے ہو. جان رکھو کہ حقیقی عزت تو اللہ کے دین میں ہے، اس کو اختیار کر لینے میں. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کو. یہ کہاں نازل کیا تھا؟ سورہ نام جو اس سے پہلے مکی دور میں نازل ہو چکی تو اس میں ایک آیت آئی، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، کافروں کو، کہ وہ ہماری آیات میں خوض کرتے ہیں، یعنی یہ کہ غلط سلط معنی نکالتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان سے اعراض کیجیے. اسی حکم کو یہاں دہرایا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تحقیق تم پر نازل کی جا چکی یہ بات کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کی بابت، یکفر بہا، ان کا کفر کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مجلس والے کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. آج اہل ایمان کے لیے بھی اس بات کی ہدایت ہے. اس وقت منافقین جو باتیں کرتے تھے وہ اگر کہیں جتھا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، الگ ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے ایمان کو نقصان پہنچے گا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاؤ گے. آج اہل ایمان کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جہاں جس ماحول میں آپ اصلاح نہ کر سکتے ہوں اور دیکھیں کہ وہاں پر آپ ان کو متاثر نہ کر سکتے ہوں تو پھر چاہیے اپنے ایمان کی خیر منائی جائے اور وہاں سے اٹھ جایا جائے جہاں یہ کام ہو رہے ہوں. اور آج آپ دیکھیے جگہ جا بجا یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جو ٹاک شوز ہیں، اور اس کے علاوہ کہیں چار سیکولر قسم کے لوگ بیٹھ جائیں تو کیا باتیں کرتے ہیں؟ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح سے مجاہدین کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ جو مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، اسلام کا، شاعر دینی کا، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں. اگر تو اصلاح کر سکتے ہیں، ان سے مکالمہ کر سکتے ہیں، مناظرہ کر سکتے ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کی تنبیہ کر سکتے ہیں تو صحیح ہے، بیٹھنا جائز ہے، بیٹھ کر ان کو متاثر کیا. اور اگر اندیشہ اس بات کا ہے کہ اصلاح نہیں کر سکتے تو خاموش شیطان بن کر وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، گونگا شیطان بن کر اسے وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے. حق سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان، اسے چاہیے پھر وہاں سے اٹھ جائے، اپنے ایمان کی خیر منائے. ان احکامات کو دیکھتے ہوئے مجالس کو تقسیم کر دیا گیا. ایک مجلس وہ ہے جس میں بیٹھنا جائز ہے، ایک مجلس وہ ہے جس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. چنانچہ قاعدہ اخذ کیا فقہاء نے کہ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، کسی ایسی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، حاضر ہونا جائز نہیں ہے جس مجلس میں محظورات پائے جاتے ہوں، حرام کاموں کا ارتکاب ہوتا ہو. ایک تو نا اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر، علمی طور پر اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ عملی احکامات بھی جہاں پامال کیے جا رہے ہیں وہاں بیٹھنا بھی جائز نہیں. ایک مجلس ہے جس میں مرد اور عورت ملے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی بیٹھنے، یعنی مخلوط محفل ہے، مکس گیدرنگ ہے، وہاں بیٹھنا بھی جائز نہیں. یا تو آپ اصلاح کر سکتے ہو، الگ کروا سکتے ہو، بتلا سکتے ہو بات، اور ان کو بتائیں کہ یہ مجلس اس طرح سے جائز نہیں تو الگ بات ہے. اور اگر بتانے کی حیثیت میں نہیں ہے تو اس مجلس کو چھوڑ کر اٹھ جائیں. اسی طرح سے کسی جگہ پر حرام کھانا سرو کیا جا رہا ہے تو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. کہیں پر جو ہے وہ میوزک بجائی جا رہی ہے، موسیقی بجائی جا رہی ہے، وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کہیں پر ناجائز قسم کے اور دیگر کام ہو رہے ہیں تو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. ایسی مجالس جہاں پر محرمات کا ارتکاب کیا جاتا ہو ان میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. فرمایا فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، یہاں تک کہ ان کا حال تبدیل ہو جائے. انکم اذا مثلهم، اگر تم ان کی اس گناہ کی کیفیت میں ان کے ساتھ شریک رہے، مجلس میں بیٹھے رہے تو اللہ فرماتے تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. یعنی مال کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، یہ اصل میں صحبت کا اثر ہے. جیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا آدمی ویسے ہی ہو جاتا ہے.
اور یا یہ کہ آخرت کے انجام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو قیامت بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. تحقیق اللہ سبحانہ و تعالی جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا. الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو انتظار کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، تمہارے بارے میں. فإن کان لکم فتح، اگر تمہارے لیے ہو جائے فتح من اللہ، اللہ کی نصرت سے. قالو، تو وہ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب فتح کو شیئر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کامیابی کے موقع پر چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ مال غنیمت مل جائے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو جائے کافروں کے لیے فتح یعنی غلبہ. قالو، تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم غالب آ گئے تھے، ہم غالب آنے لگے تھے تم پر. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بچا لیا تمہیں اہل ایمان سے، یعنی کافروں سے جا کے پینگے بڑھاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں شریک ہو کر ان کو نقصان پہنچانے اور تمہیں فائدہ پہنچانے کا ذریعہ تھے. تو اب ان سے کچھ نہ کچھ ہڈی چاہتے ہیں، دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہیں. یہ اصل میں ان کا طریقہ، یہ دنیا کے حریص لالچی ہیں. یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ جو غالب آ جائے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ایمان کہاں ہے اور کفر کہاں ہے. کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جب کافروں کو غلبہ مل جائے. فاللہ یحکم بینکم، اللہ فرماتا ہے اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین یوم القیامہ، روز قیامت. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز اللہ سبحانہ و تعالی نہیں بناتا کافروں کے لیے مسلمانوں کے اوپر کوئی راستہ. سبیل سے مراد کیا ہے؟ غلبہ. ان کو حجت سے اس کا ترجمہ کیا مفسرین نے کہ مسلمانوں پر کافروں کو دلیل و برہان کی بنیاد پر، دلیل و برہان کے میدان میں کبھی غلبہ حاصل نہیں ہوگا. مسلمان غالب رہیں گے تا قیام قیامت، ان کا دین غالب رہے گا حجت و برہان کے اعتبار سے. اور دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی کافروں پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ روز قیامت مسلمان نیچے ہو جائیں اور کافر اوپر ہو جائیں. تو یہ ایک ڈھارس بندائی جا رہی مسلمانوں کی کہ دنیا میں یہ عقیدے کے اعتبار سے حجت اور دلیل اور برہان کے میدان میں، اور آخرت میں اللہ کے طرف سے یہ اعزاز و اکرام کے اعتبار سے غالب رہیں گے. باقی دنیا میں غلبہ کبھی مل جائے اور کبھی شکست سے دو چار ہو جائے تو یہ تو دن ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کے مابین پھیرتے رہتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی فتح اور کبھی شکست، یہ تو ہوتی رہتی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہو خادعهم، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، فریب میں ڈال دیا ہے. واذا قاموا الی الصلاۃ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی کے ساتھ. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، یعنی دکھلاوے کے لیے بس زبان پر کلمات ہیں، دل میں اللہ پر ایمان یقین ان کے پاس نہیں پایا جاتا. حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ جو نماز منافقین پر بھاری ہے وہ فجر کی اور عشاء کی نماز ہے. تو دیکھیے یعنی دور صحابہ میں اور دور نبوی میں جو منافقین تھے وہ بھی اپنے ایمان کا بھرم باقی رکھنے کے لیے، ایمان کے ثبوت کے لیے نمازوں کو آیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد آ جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ ایسی چیز ہے، یعنی نماز کا اور ایمان کا ایسا تعلق ہے. آج سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا کیفیت ہے. نماز اتنا اہم حکم ہے اسلام کا، اتنا اہم رکن ہے کہ اس کو منافق بھی اس زمانے میں چھوڑنا بڑی مشکل سمجھتے تھے، یعنی اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں ان کا نفاق کھل جایا کرتا تھا. تو آج مسلمانوں کو کس قدر اہتمام کے ساتھ نمازوں کو پڑھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نمازوں کی محبت عطا فرمائے، اس کی تمام ظاہری باطنی آداب کے ساتھ شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنے والا بنائے. فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ متردد رہتے ہیں، منافقین متردد رہتے ہیں بین ذالک یعنی کفر و ایمان کے مابین. لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے، نہ پورے ایمان والوں کے ساتھ ہے نہ پورے کفر والوں کے ساتھ ہے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ چھوڑ دے گمراہ ہونے کے لیے، اسے گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ یعنی ہدایت کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر. اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم ثابت کر دو، دے دو اپنے خلاف اللہ کو واضح حجت، یعنی ایسا کام کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے خلاف لکھ دیا جائے گا اور یہ روز قیامت تمہارے خلاف اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا. یعنی دوستی کرنا کافروں سے مسلمانوں کو چھوڑ کر، دلی دوستی کرنا، موالات کا تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق یہ تو روز قیامت جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. درک الاسفل کسے کہا گیا؟ جسے حاویہ سے تعبیر کیا گیا قرآن حکیم میں. جہنم کا ایک مقام ہے حاویہ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے.
اس قدر سنگین ہے، وہاں ان منافقین کو ڈالا جائے گا، سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا آگ میں۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز نہیں پائیں گے وہ کوئی مددگار، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لے، یعنی نفاق سے توبہ کرے اور صدق دل سے ایمان قبول کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور وہ اصلاح کر لے، یعنی اعمال کی اصلاح کر لے، منافقین کے طریقے کو چھوڑے اور صادق الایمان صحابہ کے طریقے کو اختیار کریں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، یعنی دین اللہ کے دین کو تھام لے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور وہ اپنے دین کو خالص کر لیں للہ، اللہ کے لیے۔ کس سے خالص کر لیں؟ ریاکاری سے صاف کر لیں، پاک کر لیں، دکھاوے سے پاک کر لیں، دو نمبری سے پاک کر لیں اور دھوکہ دہی سے پاک کر لیں۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ اہل ایمان میں شمار کیے جانے کے قابل ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، یعنی اللہ تو نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا، یہ تو تمہاری حرکتیں ہیں، تمہارے کرتوت ہیں کہ تم اپنے آپ کو مستحق عذاب بناتے ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو، ان تفسیریہ ہے، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو، وآمنتم، اور اگر تم ایمان لے آؤ، اگر ایمان لاتے ہو اور شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ دیکھیے شکر بہت بڑی نعمت ہے، یہاں اللہ کے عذاب سے بچنے کا اسے طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی قوم میں ہوں تو اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا، ایک استغفار ہے، آگے چل کر سورہ نوح میں بھی ہم تفصیل پڑھیں گے اس کی انشاءاللہ، اور ایک شکر گزاری ہے کہ جب یہ استغفار کرتے ہوں اور جب یہ شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہوں تو اللہ کے عمومی عذاب سے بچ جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت تو اچھی ہو جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نہایت قدردان اور خوب علم والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔